السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان آج آپ کے سامنے مولانا گلزار واسو گجرات کا پوسٹ مارٹم لے کر آیا ہے، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا گلزار ہمارے ایک آسان سے سوال کا جواب نہیں دے پاتے، آسان سے، یا یوں کہیے کہ ہم سے 1 منٹ بھی فون پہ بات نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اپنی عوام کو وہ کیا جھانسے دیتے ہیں، کیا ڈائلاگ ڈیلیوری کرتے ہیں، وہ ہم آپ کو سنائیں گے ابھی۔ پہلے آئیے، مولانا گلزار کو ہم نے جب فون کیا کچھ دن پہلے تو انہوں نے کیا کہا۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی گلزار مولانا بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، خیریت ہے مولانا؟ جی ہم بے باک سلفی نیوز چینل سے بات کر رہے ہیں۔ سنا آپ نے، صرف بے باک سلفی نیوز چینل کا نام سنتے کے ساتھ ہی مولانا گلزار فون کاٹ کر چلے گئے، لیکن اپنی عوام کو وہ کیا باور کرانا چاہتے ہیں، کیسے دھوکے میں رکھتے ہیں، اس کے 2 نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا گلزار نے ہمیں یہ لنک بھیجا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ بریلوی جو ہوتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، اور اپنی عوام کے سامنے اپنی پیٹھ تھپ تھپانے کی کوشش کی کہ یہ مولانا گلزار اور بریلوی حضرات ڈنکے کی چوٹ پر اب بولتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے وہ لنک جو مولانا گلزار نے ہمیں خود بھیجا ہے، شیخ ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی معراج فرق ربانی دیوبندی حفظ اور اللہ کا یہ بریلوی میں کلپ۔ یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک، عقیدے، سلسلے، تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک سنا آپ نے، یہ کلپ مولانا گلزار واسو گجرات والوں نے ہمیں بھیجا، اور یقیناً انہوں نے اپنے ان پڑھ بریلوی عوام کو یہ بھیجا ہوگا اور اپنی پیٹھ تھپ تھپائی ہوگی کہ دیکھیے ہم بریلوی حضرات جو بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مولانا گلزار کے تعلق سے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ مولانا گلزار ایسا کچھ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مولانا گلزار بریلوی نہیں ہے، بلکہ بریلویوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کا زندہ ثبوت اب ہم آپ کو آگے دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا گلزار نے ہمیں ایک میسج کیا ویڈیو کی شکل میں، وہ کیا ہے آئیے۔ حلال نہیں کرتا، لیکن کوے کو اگر بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا کوا حلال ہے، نیا بتوایا۔ کوا اگر باندھ کے رکھا جائے اور اس کو کئی دنوں تک صاف غذا کھلائی جائے، صاف ستھری غذا، تو پھر وہ حرام اس کا کھانا۔ یہ مولانا گلزار نے ہمیں کلپ بھیجا، اور اس کے اوپر انہوں نے جو عنوان بانا ہے ہندی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو وہابیوں، دیوبندیوں کی کتابوں میں ہی لکھا تھا کہ کوا کھانا جائز ہے، اب تو تقریر میں بھی اعلان کرنے لگے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ یہ مفتی طارق مسعود کا ویڈیو کلپ بھیجنے کے بعد انہیں وہابی کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ شیخ معراج ربانی کا وہ کلپ بھیج کر وہ اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے کہ بریلوی جو بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، تو اب دیکھیے اتنے دن ہو گئے، 3-4 دن گزر گئے ہیں، تقریباً 23 تاریخ سے لے کے آج 26 تاریخ ہو گئی ہے، مولانا گلزار ڈنکے کی چوٹ پر بول نہیں پا رہے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے۔ جب انہوں نے ایک کلپ بھیجا مولانا طارق مسعود کا، تو میں نے ان کو سب سے پہلے ایک میسیج کیا کہ بات کر لو اس پر اگر علم ہے تو، یعنی فون پر بات کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے میسیج کیا کہ کوے کو گھر میں رکھ کر اس کو قید کر کے کچھ دن بعد کھا سکتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کے نزدیک کتا سور بھی کھانا جائز ٹھہرا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یعنی
یہ بولنا چاہ رہے ہیں مولانا گلزار کہ دیکھو وہابیوں سے مراد اہل حدیث کے وہاں کہ کوا کھانا اس طرح جائز ہے کہ اس کو باندھ کر اگر پاک غذا کھلائی جائے، صاف غذا کھلائی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، تو اس طرح سور کتے کو بھی باندھ دو اور تو وہ بھی جائز ہو جائے گا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے مولانا کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آپ بات کر لو اگر آپ کے پاس اس پر علم ہے، اور سیدھی سی بات تھی، اگر واقعی وہ ڈنکی کی چوٹ پر بولتے ہیں تو ہم سے فون پر بات کر لیتے، لیکن ہم نے آپ کو کلپ سنایا کہ انہوں نے ہمارا سلفی بے باک نیوز چینل کا نام سنتے کے ساتھ ہی فون کاٹ دیا، یعنی ڈنکی کی چوٹ پر بات تو کر ہی نہیں سکتے، یہ بات کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، اور نہ ان کے پاس علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے ویڈیو کلپ بھیج کر کوا کھانے والا اصل میں مولانا نے اپنی ہی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، جیسے وہ خود بیوقوف ہے۔ وہ کیسے؟ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کی اس فطرت کو، یہ جو لوگوں میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ ہم ڈنکی کی چوٹ پر بولتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ والی باتیں کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ڈنکی کی چوٹ پر نہیں بولتے، بلکہ یہ صرف ان کی ان پڑھ عوام کے درمیان بولتے ہیں جنہیں الف بھی بھالا دکھتا ہے، علم سے وہ کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے مولانا کو چیلنج کیا، تو مولانا اس پر کال پر ڈیبیٹ کر لو اور آپ کا موقف بتا دو، دیکھنا کتنا علم ہے آپ کو، دیکھیں کتنا علم ہے آپ کو۔ یعنی ہم نے کہا کہ بھائی اگر مفتی طارق مسعود نے یہ بات کہی ہے تو اس پر آپ اپنا موقف بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ کیا ہے نا؟ اگر ان کی بات غلط ہے تو آپ اسے صحیح مسئلہ ثابت کریں، پہلی چیز۔ اور ہم نے اس پر چیلنج بھی کیا، مولانا نہ فون اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے سے بات کرتے ہیں، نہ واٹس ایپ پہ اس کا رپلائی دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو حقیقت بتائی جو یہ دھوکہ دے رہے تھے، اور انہوں نے یقیناً بہت سارے بریلویوں کے پاس یہ کلپ بھیجی ہوگی کہ دیکھو وہابیوں کے کوا اس طرح جائز ہے، یعنی اہل حدیثوں کے وہاں۔ اصل میں مسئلہ اہل حدیث کا ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے انہیں واٹس ایپ پہ میسیج کیا واپس، کیونکہ ہمیں معلوم تھا یہ ڈنکی کی چوٹ پر نہ تو بات کر سکتے ہیں اور نہ انہیں بات کرنا آتی ہے اور نہ ان کے پاس اتنا علم ہے، تو اسی لیے انہوں نے فون کا چیلنج یا بات کرنے کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ تو پھر ہم نے ان کو میسیج کیا کہ یہ مسئلہ حنفی فقہ کا ہے، اس کو وہابی کا بول کے جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہیں گلزار مولانا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ختم ہو گیا کیا؟ دیکھیے، اسے بولتے ڈنکی کی چوٹ پر، اسے بولتے علمی بات، اسے بولتے ہیں اصولی بات، کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی ہے، انہوں نے کوے کو آگے جس طرح حلال کیا ہے تو ان کی حنفی فقہ کا مسئلہ ہے، تو حنفی فقہ کے ماننے والے تو مولانا گلزار بھی ہیں، تو گویا یہ صرف دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہوا، یہ بریلوی مولانا گلزار کا بھی مسئلہ ہوا، بریلویوں کا بھی مسئلہ ہوا۔ تو یہ جھوٹ پھیلانا اپنی عوام میں کہ یہ وہابی اہل حدیثوں کا مسئلہ ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنی بڑی جال سازی ہے، کتنی بڑی چالاکی ہے، کتنی بڑی مکاری ہے، جو بریلویوں کے عالم لوگ، بریلویوں کے مولوی لوگ، عالم تو ان کے وہاں ہوتے نہیں، مولوی ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، تو مولوی لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو الو بنا کر، کہ خود اپنے گھر کا مسئلہ اہل حدیث کا بنا کر ان کو اہل حدیث سے بدظن کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد آج ان کو اور میسیجز کیے کہ وہ جو غلط فہمی پالے تھے کہ بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے تو مولانا گلزار اس کا مطلب بریلوی نہیں ہے، یہ بریلویوں میں چھپے ہوئے شیعہ روافظ کے ایجنٹ ہیں۔ ہم نے پھر آج میسیج کیا کہ مولانا گلزار آپ آسانی سے سوال کا جواب نہیں دے پاتے، کیسے مولانا ہیں آپ بریلویوں کے؟ بولے دیوبندی کوا کھانے کو حنفی فقہ سے ثابت کر رہا ہے، اور آپ حنفی فقہ آپ بھی مانتے ہیں، یعنی آپ بھی کوا کھانے کے قائل ہیں، لیکن آپ اسے وہابی بول اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال کے کیوں خود دھوکے میں پڑے ہیں اور ان پڑھ بریلویوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا میسیج ہے۔ پھر ہم نے دوسرا میسیج ان کو کیا، اب آپ نے بھیجے اس ویڈیو کو صحیح ثابت کر دیں، جو انہوں نے ویڈیو بھیجا تو اس کو صحیح ثابت کر دیں کہ آپ بریلوی ڈنکی کی چوٹ پر بولتے ہیں، تو بتائیں دیوبندی کوا کھانا حنفی فقہ سے ثابت کیا، آپ نے بول کے اہل حدیث کے کھاتے میں کیوں، وہابی بول کے اہل حدیث کے کھاتے میں کیوں ڈال دیے؟ اگر ڈنکے کی چوٹ پر نہیں بولے تو ہم سمجھیں گے آپ بریلوی نہیں بلکہ بریلویوں میں گھسے ہوئے شیعہ ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، یہ 4 دن کی ہماری مولانا گلزار واسو گجرات سے چیٹنگ تھی۔ ایک مسئلہ جو حنفی فقہ کا ہے کوا کھانے والا، اسے اہل حدیث کا بول کر اہل حدیث کے کھاتے میں ڈال دیا اور اسے اہل حدیث کا بتا کر اپنا دامن بچا لیا، لیکن وہ سمجھے کہ جیسی ان کی ان پڑھ جاہل عوام ہوتی ہے کہ انہیں وہ کچھ بھی دے دے وہ اسے حق سمجھ لیتی ہے،
انہیں سے حلوہ دے دے وہ اسے جلوہ سمجھ لیتی ہے، اسے بلوہ سمجھ لیتی ہے، تو انہیں سمجھا کہ یہاں بھی چل جائے گا۔ لیکن اہل حدیث وہ جماعت ہے، حق جماعت، جو کان مروڑ کے اصلاح کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ صبح میسیج کیے ہوئے ابھی دن کے 4 بجنے پہ آئے ہیں، 8 سے 9 10 11 1 2 3 4 7 گھنٹے ہو گئے، مولانا گلزار نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ یعنی مولانا گلزار ڈنکی کی چوٹ پر کوئی بھی بات علم کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے بولنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتے، تو یہ بریلوی نہیں ہیں بلکہ بریلویوں میں گھسے ہوئے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا گجرات کے بریلوی حضرات کو، گجرات واسو کے خاص طور کے علاقے کے اعتراف کے لوگوں کو، کہ یہ گلزار مولانا اصل میں بہروپیے ہیں۔ آپ کی جماعت میں یہ کوئی ڈنکی کی چوٹ پر نہیں بول پاتے، اور بولنے کے لیے ان کے پاس علم نہیں ہے، جیسا آپ نے ہماری آڈیو میں سن لیا تھا۔ اس سے پہلے وسیلے پر ان سے گفتگو آپ نے ہماری سن لی تھی، اور آج پھر تیسرا واٹس ایپ چیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وہاں ڈنکے کی چوٹ پر بولنے کی نہ تو ان میں ہمت ہے، نہ جرت ہے، نہ ان کے پاس اتنا علم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے گمراہ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ دینے والے، جالسازی کرنے والے مولوی ملاؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب